جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्ची और सीधी बात कहो। मेरे चाहने वालों, पाकिस्तानी भाइयों और पूरी दुनिया से मुझे इस साने में दाद दरसी करने वालों, आपको मेरा नासिर मदनी का मोहब्बतों भरा सलाम और पैगाम है कि आपने किसी झूठे मक्कार औरतों का सहारा लेकर अपनी जान बख्शी कराने वाले के पीछे इसकी बातों में नहीं आना। मैं गलाफे काबा पकड़कर अपनी सफाई दे सकता हूँ, किसी की नहीं। अपनी सफाई दे सकता हूँ कि मेरा किसी औरत और किसी लड़की और किसी उसकी माँ से अगर राब्ता फ़ोन पे बात हुई हो, या उस कमरे में जो डेरे में 5 घोड़े 4 बंधे हुए थे और एक कमरा मुलाजमों का था, एक कमरे में मुझे बैठाया, अगर उस जगह पे मेरी लोकेशनें मौजूद हैं, मुझे किसी औरत से या लड़की से मिलाया हो, तो मैं बैतुल्लाह का गुलाब पकड़ के कहता हूँ कि मुझे इसी टाइम मौत आ जाए, या फिर अल्लाह क़यामत के दिन मुझे अपने नबी की शफात नसीब ना करे। नंबर 2, जान शेर मेरा दोस्त अभी ज़िंदा है इस दुनिया में। वो होटल के लोग गवाह हैं कि ये इतनी ज़बरदस्ती कर रहा था कि किसी को तस्वीरें वीडियो नहीं बनाने दे रहा था, बल्कि इसने खुद कहा कि हमने तो मौलाना को इधर ख़रीदा है, मौलाना के पैसे हमने जनाब जी ये दिए हुए। मैंने उनको हंस के कहा कि भाई ये शख्सियात प्यार से आती हैं, मगर आप इनको पिक्चरें लेने दें। जब वो बाहर जाता था तो वो मुझसे वीडियो बनाते थे। ये वेटर गवाह हैं अजवा होटल के। नंबर 2, लाहौर से मुझे इन्होंने मजंग रोड से बिलू नामी आदमी भेजकर मजबूर किया कि आप हमारे पास आए, मगर मैं दिलेरी इसलिए की कि अजवा होटल में मेरा दोस्त भी होगा, वो मेन पे है, तो क्या कर लेंगे मेरे साथ। नंबर 2, अगर इनके साथ जब मैं उधर कहा है कि मैं मर्जी से इनके घर गया हूं, तो मुझे इनके घर में जाने की क्या ज़रूरत थी। मेरे दोस्त ने जब मुझे बोला कि आप मेरे घर आए, मेरी वालदा ठीक नहीं है, तो आप चाय इधर पीते हैं, तो उसने बोला नहीं नहीं, मेहमान मेरे हैं, मैंने अपने घर लेकर जाना है। मैं इस बात का भी अलफ देता हूं कि इसने मुझे खुद आगे पीछे गाड़ी लगाई और ये मेरी गाड़ी में बैठा और मुझे लेकर गया, और मैंने रास्ते में गाड़ी में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इसको बोला कि भाई जल्दी मुझे इधर से फारिग करें, मैंने उसके पास जाना है, जानशेर साहब के घर, उसकी वालदा का पता लेना है, मैंने इधर नहीं रहना। नंबर 2, उस कमरे में 1 मिनट से ज्यादा मैं बैठा हूं। 1 मिनट बाद लोकेशनें ट्रेस करा लें, जो लोग आए उनके पास मोबाइल थे, और कितने थे 1 मिनट में। वो अगर 1 मिनट से ज्यादा 2 मिनट से ज्यादा लोकेशनें आए कि मोबाइल कितने लोगों के पास हैं, वो कितने लोग उधर हमलावर हुए, ये सारी एजेंसियों के पास डाटा मौजूद है, और कितनी देर मेरा मोबाइल चलता रहा और उस पर कितनी देर मेरे एडमिन से बातें होती रही और किस लोकेशन से होती रही। और क्या ये भाई गवारा करते हैं कि उस जगह पे बैठकर लाइट मूड में मेरे एडमिन से, अदनान साहब से, इमरान साहब से बातें करें, जिसकी बहन के साथ ये मसला बना हो, उसको ये लाइट मूड में बातें आती हैं, उसी जगह वही वकूआ है, और उसी वकूए के ऊपर उन्होंने सारे मेरे चैनल जो मेरे पास पैसे सारा कुछ छीन लिया, और उसके बाद वहां खुद साख्ता मुझसे बयान लेते रहे। मैं अपने चाहने वालों को बोलता हूं, ये 5 दिन बाद इनको जुल्म याद आ गया कि लामा नासिर मदनी जब इधर से गया तो उसने धमकी दी कि मैं आपको देख लूंगा कि मेरे इतने जख्म हों, और मुझे गाड़ी में जब निकालने जो भी नवी CCTV कैमरे हैं कि मुझे तो मेरी गाड़ी चलाने नहीं दी, ना मेरे ड्राइवर को, ना मुझे सेंटर में बिठाया, और वहां जब छोड़ा तो मुझे सड़क पे उतरने भी नहीं दिया। तो कहा लाहौर जाते तक अगर वापस देखा तो आपको शूट करा देंगे। तो जिस आदमी को इतना जद्दोकोब करें, अगर गैरत का मसला होता तो ये फौरन लामा नासिर मदनी एक पाकिस्तान का नाम है, और जो हर मसले पे दबंग मौकफ देता है, तो उसके बारे में ये कहना कि या हमने खामोशी अख्तियार कर ली, ये चाहते फौरन मीडिया बुलाते और फौरन मकामी पुलिस बुलाते
یہ ادھر کے بہت اثر سوکھ والے لوگ ہیں اور مجھے پوری دنیا میں ان کو ہمدردی دینے کی کیا ضرورت تھی، میری جان بخشی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ادھر ساری میڈیا بلاتے، مقامی تھانہ کھاڑیاں کی پولیس بلاتے اور ان کو بلاتے کہ یہ علامہ صاحب ہمارے پاس اس کام کے لیے آئے اور انہوں نے یہ چاند چڑھایا اور یہ ویڈیو ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ میں ان کے پاس ہی تھا، 5 گھنٹے میں ادھر رہا ہوں اور 5 گھنٹوں میں یہ جو بھائی رضوان ملا صاحب ہیں جو میرے مجرم ہیں، انہوں نے مجھے بہلایا کہ آپ جناب میرے گھر چلے، تو مجھے گھر تو لے کر نہیں گئے، یہ ثابت کر دے کہ یہ ان کا گھر ہے تو میں سزا لینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تو ان کا ڈیرا ہے، 4 گدھے بجے ہوئے تھے اور ایک کمرے میں مجھے بٹھایا، دوسرے کمرے میں ان کے ملازم تھے، میرا ڈرائیور اس جگہ بٹھا دیا اور پھر مجھے ادھر بٹھا کر انہوں نے جو چینل سارا کچھ کر لیا۔ اگر ان کی بہن کا مسئلہ تھا، وہ میری بہن ہے، ان کی ماں میری ماں ہے اور میں اگر ان کی بہن اور ان کی ماں سے ملا ہوں تو میں اپنی ماں اور اپنی بہن سے ایسی حرکت کی ہو، یہ کیسے ہی عجیب بدتمیزی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ جہاں ظلم وہاں خبروں کا دور ہے، جہاں یہ دنیا میں کوئی جھوٹ نہیں ثابت کر سکتا سچ بنا کر۔ یہ دنیا بہت تیز ہے۔ ان سب کی جو ہمدردیاں ہیں، اپنی سسٹر کو ساتھ بٹھا کر، وہ میری سسٹر ہے، وہ میری بہن ہے، وہ کلمے والی بھی میری بہن ہے، وہ میری پاکستانی بھی بہن ہے، وہ میری دینی بھی بہن ہے اور اس کی ماں بھی۔ میں ان کی آج بھی قدر کرتا ہوں، نہ کبھی میری اس سے بات ہوئی، نہ کبھی میرا اس سے کوئی رابطہ ہوا۔ اور اس لوکیشن میں 1-2 منٹ میں اتنے موبائل جو آ گئے، وہ ڈیٹا نکالیں کہ 1-2 منٹ میں اتنا کام ہو سکتا ہے کہ میں اس کو باہر نکالوں، اس کی ماں کو باہر نکالوں۔ یا آج کے دور میں کون سا غیرتمند اپنی بہن کے کمرے میں چھوڑ کر اور سب باہر نکلتے ہیں؟ یہ آپ میری پریس کانفرنس سن لیں، میں پیغام دے رہا ہوں اپنے پوری پاکستانی لوگوں کو اور اپنے اقتدار بالا کے جتنے افسران بالا ہے کہ ان کو 5 دن بعد یاد آیا کہ پریس کانفرنس ہم اسلام آباد جا کر کریں، اور ان کو 5 دن بعد سورت یاسین یاد آئی، ان کو 5 دن بعد یہ یاد آیا کہ ہم نے ناصر مدنی کے خلاف ثبوت رکھے ہیں۔ یہ اپنے کیے کا بوجھ میرے پہ اتار دیا کہ مجھے ثابت نہیں کرنا پڑا، مجھے وقوع موقع پہ جا کر دکھانا نہیں پڑا، اور اس نے خود اعتراف کر لیا کہ میں ہوش و حواس میں نہیں تھا، میں غصے میں تھا اور میں نے یہ سب تشدد کیا۔ اس نے کیا تشدد، اس نے جناب کروایا ہے۔ یہ پاس باہر کھڑا رہا اور دروازہ کھلا اور اس نے کہا کہ آج جو بدلہ لینا ہے اس سے لے۔ یہ بہت دبنگ باتیں کرتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ ہم نے بڑے بڑوں کے یہاں مذہب تبدیل کیے ہیں۔ یہ میرا اصل مجرم بلانے والا ملا رضوان گجر، اس نے باہر سے گنڈے منگوائے، وہ عباسی اور راجے کہلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم عباسی ہم راجے ہیں، اور سفید کلر ہے ان کا، 6-6 فٹ قد ہے، اور وہ پورے جتھے کے ساتھ اسلحہ سمیت اندر کمرے میں داخل ہوئے۔ اور میری تحقیقات کرنے والے اداروں سے اپیل ہے کہ وہ لوکیشن نکلوائیں کہ کون کون سے موبائل تھے، اور جس نے بولا کہ وہ میرے بھائی تھے جنہوں نے اس پہ تشدد کیا آ کر۔ میں بھی غصے میں آ گیا، میں نے بھی کیا، میرے بھائی وہاں موجود نہیں تھے۔ تو یہ ثابت کرے کہ وہ جو موبائل چل رہے تھے جنہوں نے میرے پاس سے پیسے چھینے، اگر میں بھوکا ہوتا تو میرے پاس سے تو 1 روپیہ نہیں نکلا جو میرے جناب اعلیٰ گاڑی سے ٹول پلازا بھی دینے کے لیے ہو۔ میں نے ایک ٹول پلازے پہ درخواست کی کہ بھائی ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے تو یہ 15 ڈیفے ہیں وہ لے لو۔ یہ ہے ساری اصل کارستانی جو اس نے ایک پلان بنایا ہے اپنا اس کیس سے بچنے کا ذریعہ۔ تو میں نے تو آج تک اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا، کس لیے کہ یہ سارے تانے بانے پہلے سامنے آ جائیں، پوری قوم دیکھ لے۔ اگر یہ سچے ہوتے تو انہوں نے کیا مجھے معاف کرنا تھا؟ یہ پوری میڈیا کو دکھاتے کہ یہ علامہ ناصر مدنی کا چہرہ ہے۔ میں اپنے چاہنے والوں کو پیغام دوں گا، یہ کوئی پیسوں والا چکر نہیں دنیا میں، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ میں خود نہیں گیا، اس کے بلانے پہ گیا ہوں، اس کے لے جانے پہ گیا ہوں، اس کے بہکانے پہ گیا ہوں۔ اور اگر میں ہوٹل میں کسی لالچ میں ہوتا، وہ میرا جان شیر دوست میرے پاس کھڑا تھا، جب اس نے کہا کہ میں نے لے کر جانا ہے، میں اپنے دوست کے ساتھ جاتا۔ مجھے اگر کوئی وہاں لالچ ہوتا تو میں اس میں اپنے کسی دوست کو ساتھ میں جاتا۔
یہی میرا چاہنے والوں کو میرا پیغام، یہ ان کی جھوٹی پریس کانفرنس پہ آپ کمنٹس کریں کہ آپ کو آج ثبوت یاد آئے، آج آپ کو انگلش بولنی یاد آئی ہے، آج آپ کو پوری دنیا میں بتلانا یاد آیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان سے ہماری اپیل ہے کہ وہ ہمیں انصاف مہیا کریں۔ وہ اس دن بھی تو وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کر سکتے۔ میری اپیل ہے وزیر اعظم پاکستان سے، خان صاحب سے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے، اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب سے، اور ہمارے جو سول سوسائٹی ہے ان سے میرا مطالبہ ہے کہ آپ جو اصل حقائق ہیں ان سے تفتیش کر کے ان کو سامنے لائے۔ میرا مقدمہ پہلے درج ہے، میں نے آتے ہی پریس کانفرنس کی ہے، میرا ملاحظہ ہو چکا ہے۔ تشدد میرے ملاحظے نے کیا ثابت کرنا ہے، یہ اپنی زبان سے ثابت کر چکا ہے کہ میں نے تشدد کیا ہے۔ کیا ایک آزاد ریاست میں تھانے کی موجودگی میں، عدل کی موجودگی میں کسی کو حق پہنچتا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ اتنا تشدد کرے اور پھر اس کو خیری سلامتی واپس جانے دے اور اس کو خود گاڑی ڈرائیو کر کے چھوڑے؟ یہ آپ کے لیے بہت بڑے سوال اس کی پریس کانفرنس میں چھوڑ دیے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں اسی کی پریس کانفرنس سے پوری دنیا میں یہ رد عمل آنا چاہیے کہ جو سچا ہوتا ہے وہ بر وقت فیصلہ کرتا ہے، گل ویلے دی ہوندی ہے، پھل موسم دا ہوندا ہے۔ میرا پیغام ہے تمام اداروں سے اپیل ہے کہ یہ تانے بانے جو اصل ہیں وہ حقائق عوام کے سامنے لائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔